میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بسنے والا انسان، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کہیں کا بسیرا ہو، کہیں کا بسنے والا ہو، آپ ہر ایک سے سوال کریں، اے دنیا میں بسنے والے انسان بتا تو صحیح، کیا تجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے؟ چاہے ہنود سے پوچھیں، چاہے یہود سے پوچھیں، چاہے نصرانی سے پوچھیں، چاہے مجوسی سے پوچھیں، چاہے کفار و مشرکین سے پوچھیں، اللہ کے سارے قوانین میں بندوں نے اختلاف تو کر لیا، لیکن رب کا یہ ایسا قانون ہے، رب کا یہ ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ اس میں کسی کو کسی قسم کی چونو چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سے بھی سوال کریں گے، اے دنیا میں بسنے والے انسان بتا تو صحیح، کیا تجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے؟ تو سب کا جواب یہی ہوگا، ہاں ہاں ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، چاہے کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی کا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ہر ایک کا جواب یہی ہوگا، ہاں ہاں مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن جب لفظ موت کا تذکرہ آپ اس کے سامنے کریں گے تو اس کی زبان، اس کے چہرے سے پژمردگی کے آثار نمایاں ہوں گے، وہ ہوگا، اس کا دل دہل جاتا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ماں آ جاتا ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسا بھیانک ہے، اگر کسی کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو اس کے چہرے پہ پژمردگی کے آثار آ جاتے ہیں، وہ جاتا ہے، اس لیے کہ موت سے ہر انسان کو ڈر لگتا ہے، مرنے سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ لیکن یہی چیز جب آپ قوم مسلم سے سوال کریں، اے مسلمانوں بتا تو صحیح، کیا تمہیں مرنا ہے؟ کیا تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے؟ کیا تمہیں اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے؟ تو مسلمان ہنستا ہوا کہے گا، ارے ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کے چہرے پہ ہنسی نظر آئے گی، مسکراہٹ کھیلتی ہوئی نظر آئے گی، اس کا چہرہ حساس بساس نظر آئے گا۔ ہم نے سوال کیا، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، میں نے غیر مذہب والوں سے پوچھا کہ تمہیں مرنا ہے، جو ہی مرنے کا لفظ سنا اس کے چہرے پہ پژمردگی چھانے لگی، اس کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا، وہ ڈر سا گیا، سہم سا گیا۔ آخر میں نے تم سے پوچھا، تمہارے چہرے پہ ہنسی کھیلنے لگی، تمہارا چہرہ مسکرانے لگا، تمہارا چہرہ حساس بساس نظر آنے لگا، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کون سی وجہ ہے جو تمہارے چہرے پہ ہنسی کھیل رہی ہے؟ کون سی وجہ ہے جو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا تھا، اے مولانا سنو، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کی ہے، ایک میرے دل میں مچل رہی تھی، ایک تمنا انگڑائی لے رہی تھی کہ کاش خواب ہی میں صحیح میرے آقا کے چہرے کا دیدار ہو جائے، کاش خواب ہی میں صحیح رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ زیبا کی زیارت ہو جائے، آقا کریم کا دیدار ہو جائے۔ پوری زندگی یہ آرزو پوری نہیں ہو سکی، لیکن جب موت آئے گا، جب موت آئے گی تو ہماری یہ آرزو پوری ہوگی، ہماری اس آرزو کی تکمیل ہوگی، اس لیے کہ کریم کے چہرے کی آرزو کی تکمیل فرما دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ انسان جب مرتا ہے تو اعزا روتے ہیں، اقربا روتے ہیں، خیش و اقارب روتے ہیں، پڑوسی روتے ہیں، ملنے جلنے والے روتے ہیں، آپ کے چاہنے والے روتے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہوتے ہیں، لیکن جانے والا انسان اپنے ان لوگوں سے کہتا ہے، اے میرے عزیزو، اے میرے اقارب، اے میرے خیش و اقارب، آخر تمہارے چہرے میں یہ آنسو کے قطرے کیسے ہیں؟ ارے سنو، میں جا تو رہا ہوں لیکن میں وہاں جا رہا ہوں جہاں ہمیشگی کی زندگی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اللہ پر کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے،
ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے. یہ دنیا سرائے فانی ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے. اللہ نے بندوں کو عطا کیا ہے تاکہ بندوں کی آزمائش کرے، میرا بندہ کیسا ہے، میرے لیے اس کے اعمال کیسے ہیں، کیا میری طرف اس کی توجہ ہوتی ہے یا نہیں، کیا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں، کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں. اللہ نے ہمیں زندگی اسی لیے دی ہے. قرآن مقدس ببانگے دوہنے اعلان کرتا ہے، اے لوگوں سنو، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کی عبادت کرے، رب کے لیے سجدہ کرے، رب کی بندگی کرے. اللہ نے خلق الجن والانس الا لیعبدون، رب نے انسان اور جنات کی پیدائش اسی لیے کی ہے تاکہ رب کی عبادت کرے، رب کی بندگی کرے. لیکن انسان اس دنیا میں آ کر دنیا کی چکا چوند میں ایسا گم ہوا کہ اپنے پیدا ہی کو بھول گیا، اپنے رب کو ہی بھول گیا، اپنے خالق و مالک کو ہی بھول گیا. رب کی بندگی سے منہ موڑ، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم سرگرداں نظر آتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، وجہ ہے کہ رب کی رحمت کی نظر ہم سے مڑ گئی ہے. رب کی طرف جھوکتے تو رب کے رحمت کی نظر ہماری ضرور ہوتی، اور جب رب کی رحمت کی نظر ہماری طرف ہوتی تو ہمیں کوئی پوچھنے، ہمیں کوئی پریشان کرنے والا نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی ستانے والا نظر نہیں آتا. اس لیے کہ جو رب ہو جاتا ہے سب اس کا. سب روتے ہیں، اپنے روتے ہیں، بیگانے روتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، عمدہ لباس پہناتے ہیں، خوشبو میں بساتے ہیں، سرما کاجل عطر لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد اسے آخری آرام گاہ تک پہنچاتے ہیں. جانے والا انسان جاتا ہے لیکن زمانے والے کو پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے لوگوں سنو، میں جا رہا ہوں اس دنیا کو چھوڑ کر، میں جا رہا ہوں اس خاکدانے گیتی کو چھوڑ کر، لیکن سنو، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں ہمیشگی کی زندگی ہے، یہ سرائے فانی ہے. اس لیے کبھی تم اپنے دل کو اس دنیا میں مت لگانا. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا ایک خراب جگہ ہے اور یہ کتے کی طرح ہے، اس کا چاہنے والا کتے کی طرح ہوتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے اللہ نے انسان کو جب بندگی کے لیے بنایا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب کی بندگی کرتے رہے، رب کی بندگی سے کبھی غافل نہ رہے. اس لیے کہ جو رب کی بندگی میں منہمک ہو جاتا ہے، جو رب کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتا ہے. جانے والا جا رہا ہے، قبر میں نبی کونین کی زیارت ہوگی. شاعر نے اپنے انداز میں یوں کہا تھا، لحد میں آقا کی دید ہوگی، لحد میں آقا کی دید ہوگی. میں سجے گھر سے نکل رہا ہوں، لحد آقا کی دید ہوگی. میں سجے کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں. میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا
ہوں ایک مکان سے ہم دوسرے مکان کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر آتا ہے اور فقیر نے کہا یہ سرائے کس کی ہے؟ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تو نے میرے شاہی محل کو سرائے سے تشبیہ دی، تو نے میرے شاہی محل کو سرائے بولا؟ یہ اتنا خوبصورت مکان ہے، یہ شاہی محل ہے، تم نے اسے سرائے بولا، آخر تم نے کیوں سرائے بولا؟ بادشاہ سے فقیر نے کہا بادشاہ برہم مت ہوئیے، غصہ مت ہوئیے، غصہ ہونے کی جا بھی نہیں ہے، یہ سرائے بتائیے کسے کہا جاتا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا سرائے اسے کہتے ہیں جہاں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تیسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے چوتھا جاتا ہے، سرائے اسی کو کہتے ہیں۔ فقیر نے برجستہ کہا تھا اے بادشاہ بتائیے تو صحیح آپ سے پہلے یہاں کون حکومت کرتا تھا؟ کہا میرا باپ حکومت کرتا تھا۔ کہا ان سے پہلے کون حکومت کرتا تھا؟ کہا میرا دادا حکومت کرتا تھا۔ کہا اس سے پہلے کون حکومت کرتا تھا؟ کہا میرا پردادا حکومت کرتا تھا۔ فقیر نے برجستہ کہا تھا اے بادشاہ بتائیے تو صحیح سرائے کسے کہا جاتا ہے؟ اسے ہی تو کہا جاتا ہے کہ ایک جائے دوسرا آئے، آپ سے پہلے آپ کے باپ تھے، ان سے پہلے ان کے باپ تھے، ان سے پہلے ان کے باپ تھے، آپ کے بعد آپ کا بیٹا ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا، سرائے اسی کا تو نام ہے۔ یہ آپ کا شاہی محل شاہی محل ہے بلکہ سرائے تو یہ دنیا بھی سرائے پانی ہے، ایک دوسرا سرائے اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں چند کے لیے رب کائنات نے بھیجا تاکہ ہماری آزمائش کی جائے اور ہم اپنے آزمائش میں کھڑے اتر پاتے نہیں، رب ہمارا امتحان لیتا ہے۔ حضرات محترم اب نہلایا دھلایا کفن پہنایا آخری آرام گاہ کی طرف لے چلے، قبر میں رکھ دیا، منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا۔ قبر کی وہ اندھیری کوٹھری، وہ تاریک کوٹھری جہاں کوئی پرسان حال نہیں، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں، جہاں کوئی ہمارا یار و مددگار نہیں۔ آج ایک بڑا گھر ہو، لائٹ نہ ہو، اندھیرا ہو، ہم تنہا ہو، ہمیں اس اندھیرے سے وحشت معلوم ہوتی ہے، خوف معلوم ہوتا ہے۔ گھر بڑا ہے پھر بھی ہمیں خوف، پھر بھی ہمیں وحشت۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان تنہائی سے ڈرتا ہے اور کالی کوٹھڑی سے ڈرتا ہے، لیکن وہ قبر کی کالی کوٹھڑی جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں یارو مددگار کوئی نہیں ہے، اگر کوئی یارو مددگار تو میرے سرکار کی ذات گرامی ہے۔ قبر انور میں نبی کونین کی ذات اقدس آئے گی، ہم غریبوں کی عید ہو جائے گی، اس لیے کہ ساری زندگی جس کی آرزو کرتے رہے، جس کی تمنا کرتے رہے، وہ تمنا اور اس آرزو کی تکمیل قبر میں ہونے والی ہے۔ آقا کریم کے چہرے زیبا کی زیارت والی ہے۔ نبی یہ کونین ہیں ہمارے یار و مددگار۔ شاعر نے اسی کو انداز میں کہا تھا کہ ہو بعد میں یہ سوال پہلے نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو۔ قبر میں ہم جاتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، منکر نکیر کی وہ ڈراؤنی صورت، وہ لمبے لمبے دانت، لمبے لمبے بال، زمین کو پھاڑتا ہوا مردے کے سامنے آتا ہے، جھنجھوڑ کر اٹھاتا ہے۔ مردہ وحشت میں آتا ہے، اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد نکیرین سوال کرتے ہیں، سوال سب جانتے ہیں۔ جب وہ سوال کرنے لگتا ہے تو جو بندے مومن ہوتا ہے، نبی کا غلام ہوتا ہے، نکیرین سے کہتا ہے نکیرو ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ، مجھے میرے آقا کی زیارت کرا دو۔ شاعر نے اسی کو انداز میں کہا ہے، ہو بعد میں یہ سوال پہلے نکیر آقا کا
ذکر چھیڑو ملن کی شب ہے کفن میں اپنے ملن کی شب ہے کفن میں اپنے خوشی کے مارے مچل رہا ہوں ملن کی شب ہے کفن میں اپنے خوشی کے مارے مچل رہا ہوں اب قبر ہی وہ ہماری آخری آرام گاہ ہے جہاں ہمیں صبح قیامت تک رہنا ہے صبح قیامت تک ہماری زندگی اسی میں گزرے گی اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیں سکون و راحت ملے گی اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے عذاب کا دور وہی سے شروع ہو جائے گا اور عذاب اللہ کے وہ فرشتے عذاب کے لیے جب آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے اور گرز اتنا وزنی کتابوں میں مذکور ہے کہ اگر اس گرز کو دنیا کے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا روئی کی طرح اڑنے لگے گا وہی گرز ہم انسانوں کے جسم پہ پڑیں گی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس انسان جب انسان پہ وہ گرز پڑے گا تو انسان 70 گز تک زمین میں دھس جائے گا فرشتے اسے نکالیں گے پھر کھینچ کے نکالیں گے پھر ماریں گے یوں ہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے اپنے آخرت کی سفر کی انسان جب اس دنیا میں کسی سفر پر جاتا ہے تو اپنے لیے توشہ لے کر جاتا ہے اپنے لیے زیادہ راہ لے کر جاتا ہے تاکہ سفر میں کسی طرح کی مشکلوں اور دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے صعوبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی پریشانی کے عالم میں ہم نہ پھنس جائیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے سفر پر جانا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی توشہ نہیں ہے کوئی زیادہ راہ نہیں ہے کوئی ہمارے لیے زیادہ سفر نہیں ہے انسان جب زندگی میں سفر پر جاتا ہے تو توشہ لے کر جاتا ہے تاکہ پریشانی سے بچ جائے لیکن ہمیں آخرت کے سفر پر جانا ہے کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سفر کے لیے توشہ اکٹھا کریں زیادہ راہ اکٹھا کریں اور زیادہ راہ روپیہ پیسہ نہیں ہے بلکہ آپ کے نیک اعمال ہیں آپ جتنے اعمال کریں گے وہی آپ کے لیے زیادہ راہ ہے وہی آپ کے لیے توشہ ہے وہی قبر میں آپ کے کام اب ایک بات کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت آتی کسے ہے کیا انسان کا جسم مرتا ہے یا انسان کی روح مرتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نہ انسان کا جسم مرتا ہے نہ انسان کی روح مرتی ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے انسان کی جب موت ہوتی ہے تو روح نہیں مرتا جسم نہیں مرتا روح اور جسم کے درمیان جو نفس کو اللہ نے رکھا ہے اسی نفس کو موت آتی ہے وہی نفس مرتا ہے اس لیے کہ جب رب کائنات نے انسان کی تخلیق فرمائی تھی اور انسان کو بنایا تھا اور روح کو اندر جانے کا حکم دیا گیا تھا اے روح جا انسانی جسم میں ٹھہر جا روح گئی گھبرا کر واپس آ گئی پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں انسان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے جو ادنا مخلوق ہے اور تو نے مجھے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے تو انسان ایک اعلیٰ مخلوق کا ایک ادنا مخلوق کے ساتھ ملن کیسے ہو سکتا ہے دونوں ایک ساتھ کیسے جمع رہ سکتے ہیں تو پروردگار عالم نے نفس کے گارے کو بنایا اور انسان کے جسم میں رکھا اور روح کو جانے کا حکم دیا اے روح جا تمہارا اور جسم کے ملن کے لیے میں نے نفس کے گارے کو رکھا ہے اب جب موت آتی ہے تو نہ روح کو موت آتی ہے نہ جسم کو موت آتی ہے بلکہ اللہ جو دونوں کے ملنے کے لیے نفس کا گارا رکھا ہے اسے موت آتی ہے جب نفس کو موت آتی ہے تو روح الگ ہو جاتی ہے جسم الگ ہے روح اعلیٰ مخلوق ہے
ہے وہ آسمانی مخلوق ہے، آسمان کی طرف کوچ کر جاتی ہے، اور انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے وہ